عجیب عجیب سوچ، عجیب عجیب فکر، عقیدے کے برخلاف معاملہ یہ آج چل رہا ہے۔ شادی کے 1 سال کے بعد بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، گھر میں کوئی اولاد کیوں نہیں آ رہی؟ سوالات کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ دینے والا اللہ ہے، بانج بنانے والا اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ لہذا اعتراض کرنے کا کوئی بھی نظریہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اعتراض کرنے کا کوئی بھی حق ہمارے پاس نہیں۔ اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ماری گئی، اے اللہ یہ تو میری پونجی ہے، یہ تو میرا سرمایہ ہے، اگر آج بدر کے میدان میں چھوٹی سی جماعت تو ختم ہو گئی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت فنا ہو گئی، لم تعبد فی الارض، تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ کے نبی کی اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ فرمایا اللہ نے سورہ انفال کے اندر، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو جب بدر کے میدان میں تم دعا کر رہے تھے، بدر کے میدان میں جب تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑی تھی تو میں نے 1000 فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ خطبہ مسنہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے، دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا، پکارنا، یہ دعا کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کے اندر مانگنے کی تعلیم دے رہا ہے، دعا کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ دنیا کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے لوگوں سے کوئی چیز مانگتے ہیں، بار بار کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، تو دنیا کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مانگنے کی وجہ سے۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کی ایک مثال دیتا ہوا چلوں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اسمارٹ فون کا استعمال کر رہے ہیں، ملٹی میڈیا فون کا یوز کر رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا فون ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے موبائل میں ریچارج نہیں ہے، ہمارے موبائل میں ڈاٹا نہیں ہے، بات کرنے کے لیے کالنگ واچر نہیں ہے، تو ہمارا وہ مہنگا فون بیکار ہے، اور ہم دوسرے کا سہارا لینے کے لیے ہاٹ اسپاٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک بار کسی سے آپ نے مانگا، خوشی سے دے دے گا، دوسری بار آپ نے کسی سے مانگا، خوشی سے دے دے گا، ارے چلو مجبوری، تیسری بار مانگا تب بھی دے سکتا ہے کہ ہاں چلو ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہے، لیکن جب چوتھی بار آپ مانگنے جائیں گے تو آپ کو سنانے لگ جائے گا، اتنا مہنگا فون لے لیا ہے، ریچارج کرانے کا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا میرے ہی سہارے تمہارا یہ موبائل چل رہا ہے؟ عجیب عجیب سی باتیں سنانے لگے۔ یہ دنیا کے لوگوں کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ان سے بار بار مانگی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں مانگو گے تب میں ناراض ہو جاؤں گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت کے اندر فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے گڑ گڑاؤ، اپنے رب کے سامنے اپنی مرادیں رکھو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے سارے کے سارے بندوں کو دعا کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، ساری کی ساری پریشانیاں اس کے سامنے رکھی جائیں، ساری کی ساری مشکلیں اسی کے سامنے رکھی جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر لیتے ہیں، جو لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا، اور جو لوگ نہیں مانگتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بیکار ہے۔ ایک حدیث کے اندر سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم يسأل اللہ فغضب علیہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی مرادیں نہیں رکھتا ہے، فغضب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا نہیں کرتا، جو اس کے سامنے اپنی پریشانیوں کو نہیں رکھتا، جو اس کے سامنے اپنی مرادوں کو نہیں رکھتا، اللہ ایسے انسان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے اور حدیث سے پتہ چل گیا کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم کتنی دعا کرتے ہیں؟ ہم دعا وہاں کرتے ہیں اگر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہو تب ہمیں اللہ یاد آئے گا، اگر کاروبار چل رہا ہے تو صرف کسٹمر نظر آئے گا، کاروبار اگر چل رہا ہے تو صرف پیسہ دکھائی دے گا، نہیں اگر چل رہا ہے تب اللہ یاد آئے گا۔ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی مرض میں مبتلا ہے تب ہمیں اللہ یاد آئے گا، صحت و تندرستی ہے تب اللہ یاد نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے خوشحالی ہے، ساری نعمتیں، پیسہ ہے، روپیہ ہے، کھانے کے لیے بھی چیزیں ہیں، رہنے کے لیے بھی بندوبست پورا مکمل ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، تو ایسے بھی ہم دعا نہیں کریں گے۔ اور جہاں تنگ دستی آئے گی تو لمبی چوڑی دعائیں شروع ہو جائیں گی۔ خود اللہ نے ہماری یہ کیفیت بیان کی، فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کا معاملہ تو دیکھو، انسان کی حرکتیں تو دیکھو، انسان کی کنڈیشن تو دیکھو، جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے، اس کو کوئی نعمت سے نواز دیتے، اولاد کی نعمت سے نواز دیتے، یا پیسے کی نعمت سے نواز دیتے، یا کوئی اور اچھی نعمت سے نواز دیتے ہیں، تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے، کروٹیں بدلنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب انسان کو کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جایا کرتی ہے، جب کوئی تنگ دستی کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ فذو دعاء عریض، بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اگر پریشانی آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوشحالی میں بھی دعا کرنا ہے اور تنگ دستی میں بھی دعا کرنا ہے، صرف مطلب کے لیے دعا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کی جائے تو ہمیں ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، من سرہ ان یستجیب لہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں، دقتوں میں، الجھنوں میں اس کی دعا کو قبول کر لے، فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرُّخَاءِ، تو وہ خوشحالیوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا شروع کر دے۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ پریشانیوں میں اس کی دعا قبول کی جائے، پریشانیوں میں اس کی دعا کو ایکسیپٹ کیا جائے، پریشانیوں میں اس کی سنی جائے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو خوشحالی میں زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ خوشحالی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، ارے کر لو، ایک ہی دن کا موقع تو ملا ہے، جتنی نافرمانیاں کرنا ہے کر لو، جتنے ڈھول تماشے بجانا ہے بجا لو، ایک ہی دن کا تو موقع ہے، بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ تو خوشحالی میں بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے اور تندرستی میں بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، دعا کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ کیوں اتنی زیادہ اہم اس کو بتلایا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں بار بار اس کی کرنے کی تلقین کی جاتی ہے؟ اس کی دو تین اہمیتیں دیکھ لیں تب زیادہ مزہ آئے گا۔ دعا یہ ایک عبادت ہے، اس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے،
اس طریقے سے روزہ ایک عبادت ہے، اس طریقے سے صدقات و خیرات ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تب زیادہ مزہ آئے، ایسے نہیں فارمیلٹی۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، امام صاحب کے ہونٹ ہلانے، ہم نے بھی ہونٹ ہلانے شروع کر دیے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا مانگا جا رہا ہے۔ امام صاحب نے جب ہاتھ منہ پہ پھیرے، ہم نے بھی ہاتھ منہ پہ پھیر دی، ہماری دعا پوری ہوئی کہ نہیں پتہ نہیں۔ یہ نہیں کرنا ہے، فارمیلٹی پوری نہیں کرنا، دعا ایک عبادت ہے، عبادت سمجھ کے اسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کیجئے تب اس کے کرنے میں زیادہ مزہ ہے۔ دعا جب انسان کرتا ہے، دوسری اہمیت، دعا جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس سے زیادہ خوش نصیب تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من فتح منکم ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس کو اللہ دعا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، وہ مسجد میں آ کر کے دعا کرتا ہے۔ جس کو تم میں سے دعا کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فتحت له ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعا کر کے تو دیکھو اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو جائیں گی، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو ساری کی ساری نعمتیں وہ دینے پر قادر ہے، اس سے لو لگا کر کے دیکھو ساری پریشانیاں وہ دور کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس کو دعا کی توفیق مل جائے گی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اگر دعا کریں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اور رحمتوں میں ہم کو ڈھانپ لیا جائے گا۔ یہ دعا کی دوسری فضیلت ہے۔ دعا کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کو شرم آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اب تمہارے پاس بھی کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو ڈانٹو نہیں، ڈپٹو نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو ڈانٹو نہیں۔ اور یہی معاملہ اللہ کا بھی ہے، جب اس سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ بندے کو لوٹا دے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین تو حیا کرنے والا ہے، شرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بزرگی کو پسند کرنے والا ہے، حیا کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب کوئی دعا کرتا ہے اذا دعا الرجل ان يرفع الرجل الیہ یدیہ لا یردہما صفرا خائبتین، جب ایک انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اس کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جولی کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو اس کو تین چیزیں میسر ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلم یدعو بدعوت، جب کوئی ایک مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو تین چیزیں عطا کر دیتا ہے، تین میں سے کوئی ایک چیز تو مل کر کے ہی رہے گی۔ الا اعطاہ احدی ثلاث، جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ دعا کریں گے نا ہم اور آپ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل کر کے رہے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لیا جائے اور ہماری مراد پوری کر دی جائے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا دعا کرنے کا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو آخرت کے ذخیرہ بنا دے گا۔ آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا کے کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، بہت بڑی دقت میں اللہ رب العالمین ہمیں ڈالنے والا ہے، تو اگر دعا ہم کریں گے تو اس دعا کے ذریعہ ہمیں پریشانی ڈال دی جائے گی۔ تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل کر کے رہے گی۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ارے دعا قبول نہیں ہو رہی، ارے دعا ایکسیپٹ نہیں ہوئی، کتنی دعائیں کریں، مایوس ہو جاتے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، ان کی دعا کرتے رہنا ہے۔ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل کر کے ہی رہے گی۔ بہت سارے لوگوں کی دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دعا کرنے کے نتیجے میں پریشانیوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ دعا کی اہمیت، یہ دعا جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا۔ انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں اور ہم جس کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوئی کہ دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے۔
اگر دعا نہ کی ہوتی ہمارے نبی نے نا تو ہم ہلاک کر دیے گئے ہوتے اب تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ جو آج ہمارے اوپر عذابات نہیں آ رہے ہیں، ہم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جا رہا، یہ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی دعا کرتے تھے، پریشانیوں میں بھی دعا کرتے تھے، کوئی چیز ملتی تھی تب بھی شکر ادا کرتے تھے، کسی چیز کے ذریعے آزمایا جاتا تھا تو صبر کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سن لیتے ہیں۔ مچھلی والے نبی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے تین تاریکیوں میں اللہ سے دعا کی تھی۔ 3 تاریکیاں تھیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر کبھی فرصت ملے تو سورہ انبیاء اٹھا کر کے صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ انبیاء نے کیسے کیسے دعائیں کی۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کی ساری دعاؤں کو ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب مچھلی والے نبی نے اپنی قوم سے غصہ کر لیا تھا، اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے جانے لگے تھے اور سمندر میں مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ 3 تاریکیوں میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ فنادا بالظلمات، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، 3 تاریکیوں میں وہ نبی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے اپنی لو لگا رہا ہے، اللہ کے سامنے فریاد رکھ رہا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے، تیرے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ اللہ کی توحید کا پہلے اقرار کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اللہ کے سامنے جیسے ہی دعا کی فوراً اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو اس پریشانی سے نجات دے دی، اور ہم مومنوں کو اسی طریقے سے پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا پکار کر تو دیکھو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، تاریکیاں 3 تھیں، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، 3 تاریکیوں میں جب اللہ سے لو لگائی دعا قبول ہو گئی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ اولاد نہیں دیکھی، بڑھاپا آ گیا، عمر زیادہ ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کی کنڈیشن اور سوچ، نظریہ اور فکر یہ ہے کہ شادی ہو اس کے 1 سال کے بعد فوراً بچہ ہو جانا چاہیے۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے۔ 1 سال بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، 2 سال بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، 3 سال بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو بیویوں پر ہم نظر گاڑی کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیسی ہے۔ گھر کی جو ساس ہوتی ہے نا، وہ بیویوں پر اور بہوؤں پر کیسے کیسے تانا کشی کرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ جب سے آئی ہے گھر میں برکت ہی نہیں، پتہ نہیں بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، عجیب عجیب سوچ، عجیب عجیب فکر، عقیدے کے برخلاف معاملہ یہ آج چل رہا ہے۔ شادی کے 1 سال کے بعد بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، گھر میں کوئی اولاد کیوں نہیں آ رہی؟ سوالات کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ دینے والا اللہ ہے، بانجھ بنانے والا اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ لہذا اعتراض کرنے کا کوئی بھی نظریہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اعتراض کرنے کا کوئی بھی حق ہمارے پاس نہیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام کی 82 سال کی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ اولاد دینے والا جب تو ہے تو دے کر کے ہی رہے گا، دعا کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور بڑھاپے تک دعا کرتے رہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی شروعات کو اٹھا کر کے پڑھو، اذ نادى ربه نداء خفيا، یاد کرو اس وقت کو جب زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پر اللہ کو پکارا، خفیہ طور پر اللہ سے دعا کی، اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اکیلے میں بھی دعا کرنا چاہیے، صرف سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہو پھیلا دو یہ صرف دعا نہیں ہوتی، اکیلے میں بھی دعا کرنا چاہیے، وہ زیادہ ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے تنہائی میں اللہ کو پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال بھی پک چکے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اے اللہ معاملہ تو یہ بھی ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، تجھ سے دعا کر کے کبھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں، جب بھی تجھ سے دعا کی تو نے قبول کیے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، بیوی بھی بانجھ، خود بھی کمزور، بڑھاپا آ چکا ہے، اولاد نہیں ہے ابھی، لیکن دعا کر رہے کیا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اولاد دینے والا تو ہی ہے، ساری کی ساری نعمتیں دینے والا تو ہی ہے، اے اللہ اپنی جانب سے کوئی ایک لڑکا دے دے، کوئی ایک وارث عطا کر دے، کوئی ایک اولاد دے دے، دعا کر رہے ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے۔ اب ان کو سوچنا چاہیے جن کے عقیدے ڈگمگانے لگتے ہیں اولاد نہیں ہوتی ہے، چلو ان کے یہاں چلو، چلو وہاں چلو، چلو یہ دھاگا لٹکا لو، چلو یہ کر لو، چلو وہ کر لو، یہ سب خرافات ہے، یہ صرف ہمارے عقیدے کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اولاد دینے والا نہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ پیغام ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، تمہاری دعا کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، تمہیں آج ایک لڑکے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا نام تمہیں یحییٰ رکھنا ہوگا۔ دعا قبول ہو گئی۔ بڑھاپے میں دعا کر کے تو دیکھو، اللہ کی تعریف بیان کر کے تو دیکھو، اس سے رشتہ مضبوط کر کے تو دیکھو، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور آگے چلیں، امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو۔ کسی انہونی چیز کو ہونی میں بدلنا ہے تو دعا کرو۔ بدر کا میدان، ایک طرف 313، ایک طرف 1000 کا لشکر، 313 میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، ساز و سامان بھی نہیں، اسلحے بھی نہیں، جنگی سامان بھی نہیں، اور ادھر 1000 ہیں مقابلے میں، سب جوان ہیں، اسلحے بھی ہیں، سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، جنگ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صحابہ نے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ نبی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ان تہلک عصابتی، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ماری گئی، اے اللہ یہ تو میری پونجی ہے، یہ تو میرا سرمایہ ہے، اگر آج بدر کے میدان میں چھوٹی سی جماعت تو ختم ہو گئی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت فنا ہو گئی، لم تعبد فی الارض، تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ کے نبی کی اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ فرمایا اللہ نے سورہ انفال کے اندر اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو جب بدر کے میدان میں تم دعا کر رہے تھے، بدر کے میدان میں جب تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑی تھی تو میں نے 1000 فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ بدر کے میدان میں دعا اللہ کے نبی نے کی، دعا قبول کر لی گئی، جنگ میں جیت مل گئی، اور آج وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دعا جب قبول ہوتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ دعا کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنا سیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی معاملہ دیکھیں، اتنی بڑی نعمت جب چھینی گئی تھی، جنت سے جب نکالا گیا تھا، جنتی لباس چھینا گیا تھا، جنتی کھانا پینا چھینا گیا تھا، کتنی بڑی نعمت تھی، جنت سے نکال دیا گیا،
فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے ہماری بخشش نہیں کی، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا اور انہوں نے اپنی جو غلطی کا اعتراف کیا تھا اس غلطی کو بھی درگزر کر دیا گیا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے، جب بھی کوئی دشوار کوئی معاملہ آیا ہے تو دعا کا سہارا لیا ہے اور دعا کے ذریعہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے اور وہ پریشانیاں حل ہوئیں۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ بتلا دوں آپ کو۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ ایک طرف ہم دعا کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر مسجد سے نکلتے ہی دوسروں کو پکارا جا رہا ہے، یا غوث المدد، یا علی المدد، فلاں فلاں کے نام سے مدد طلب کی جا رہی ہے، فلاں فلاں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، فلاں فلاں کے سامنے رکوع کیا جا رہا ہے۔ تو دعا میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہمیں دعا کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم دعا کریں تو خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ پہلا ادب نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب جب دعا کریں تو کوشش یہ کریں کہ وضو ہو ہمارا، وضو ہونا چاہیے، یہ دعا کا ادب ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا لوٹا منگوایا، وضو کیا، اس کے بعد اہل قریش کے حق میں دعا کی۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا وضو ہو۔ تیسرا ادب جب ہم دعا کریں تو حضور قلبی کے ساتھ دل ہمارا بالکل حاضر ہونا چاہیے۔ جو ہم زبان سے بول رہے ہیں کہ ہمارا دل بھی اس کو ریڈنگ کرتا رہے، دل کے اندر بھی وہ چیز چلتی رہے، دہراتی رہے۔ ہماری تو دعائیں بھی عجیب ہیں، ادھر ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ارے پکڑ کر دی بھائی صاحب، ادھر ہاتھ پھیلے ہوئے دعا کے لیے، ارے ادھر آ جاؤ، ارے ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بتلایا جائے کیسی کیسی ہماری دعائیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا۔ یہ سب دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ آپ کا دل بھی پڑھتا رہے کہ آپ زبان سے بول کیا رہے ہیں، آپ کے دل کی گہرائی کے ساتھ وہ دعا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تبھی دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ چوتھا ادب جب دعا کریں تو کوشش یہ کریں کہ قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، جس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرف منہ کر کے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ چوتھا ادب۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اسٹارٹنگ اپنے سے کریں، پہلے اپنے لیے دعا کرنا، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے دعا کرنا۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ایک دعا کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کس طریقے سے یہ انبیاء دعا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو۔ یہی معاملہ ایک حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے، اس کے بعد دوسروں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے بخش دینا، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے والدین کو بھی بخش دینا، میری ماں کو بھی بخش دینا، میرے باپ کو بھی بخش دینا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اپنے والدین کے بعد سارے مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جتنے بھی مومن، جتنے بھی ایمان والے، قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے، اے اللہ قیامت کے دن تو ان کو بخش دینا۔ دعا کا یہ عادت پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر سب کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مجھے بخش دینا، میرے والدین کو بھی بخش دینا، اور جو بھی ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوا ہے، مہمان بن کر کے میرے گھر میں جو ایمان کی حالت میں آیا ہے، اے اللہ اسے بھی تو بخش دینا۔
یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، اپنے لیے دعا کرنا ہے، اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف اپنے لیے دعا کر کے چھوڑ دیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تک دوسروں کو شریک نہیں کریں گے تب تک دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ صرف اپنے لیے بھی دعا نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی دعاؤں میں مظلوم مسلمانوں کو بھی شریک کرنا ہے۔ ابھی کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ویڈیوز کے ذریعہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہی رحم فرمائے کیسے کیسے مناظر آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ایسے ایسے عذابات میں مبتلا دنیا میں مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، مٹی اور گھاس کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایسی ایسی ویڈیوز آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں کہ دل اور کلیجہ دہل جاتا ہے، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کر سکیں، تو یہ ہمارے ایمان کا ادنا بھی حصہ نہیں ہے اور ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ لہذا اتنا تو بنتا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کو کم از کم اپنی دعاؤں میں شریک کر لیں، اور یہی دعا کے آداب میں سے بھی۔ ایک آخری بات بتلا رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری نگاہ میں کوئی نیک ہے، ہماری نگاہ میں کوئی بھلا ہے، ہماری نگاہ میں کوئی اچھا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو اس سے دعا کراتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، صحیح ہے معاملہ، درست ہے مسئلہ۔ ضرورت پڑنے پر نیک لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے، مومنوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے، بالکل کرائی جائے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی عورت، بالکل کالی سیاہ، سودا کے الفاظ کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ المرأۃ السوداء، انتہائی کالی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگی ہے، اللہ کے نبی انی اسرع و انی اتکشف، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑ جایا کرتا ہے، اے اللہ کے نبی مرگی کے دوڑے کی مجھے بیماری ہے، مرگی کے دوڑے نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اے اللہ کے نبی وانی اتکشف، اور جب مجھے دوڑا پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جایا کرتی ہوں، میرے بدن سے میرے کپڑے ہٹ جایا کرتے ہیں، میرا دوپٹہ ہٹ جایا کرتا ہے، میرے جسم کے اعضاء و جوارح برہنہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی فادع اللہ لی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ وہ کالی عورت اللہ کے نبی کے دربار میں آئی، اللہ کے نبی سے دعا کہلوا رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اے عورت اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے گی تو تیرے لیے جنت بدلا ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا بھی کر سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس عورت کے الفاظ تو دیکھیے، اس عورت کا جواب تو دیکھیے، اے اللہ کے نبی اگر صبر کرنے میں جنت مل رہی ہے تو مجھے جنت ہی چاہیے، دنیا میں جیسی کٹ رہی ہے کٹ جائے گی، دنیا میں جیسی پریشانی ہے آ جائے کوئی حرج نہیں، اے اللہ کے نبی اتنی دعا تو کر دیجیے کہ جب مجھے مرگی کا دوڑا آیا کرے تو میرے اوپر سے میرے کپڑے نہ ہٹا کرے، میرا جسم برہنہ نہ ہوا کرے، وَإِنِّي لَهَا أَتَكَشَّفُ، اے اللہ کے نبی اتنی تو دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دوڑا آیا کرے تو میں برہنہ نہ ہوا کروں۔ یہ عورتوں کا مقام ہے۔ کہاں گئی ایسی عورتیں، کہاں گئی ایسی خواتین، کہاں گئی ایسی مائیں اور بہنیں جنہوں نے پردے کو ہٹا دیا ہے، بالائے طاق رکھ دیا ہے اور دوپٹے کو بھی گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ آج سے بحمد اللہ تعالی بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہماری اس مسجد کے اندر خواتین کے جمعے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کو دینی تعلیم دلانا ہماری ذمہ داری، ان کو اسلام کی اہمیت بتانا ہماری ذمہ داری، ان کو پردے کی اہمیت بتانا ہماری ذمہ داری، ان کو خدیجہ اور سمیہ اور فاطمہ کا مقام بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج کے دور میں ممبر رسول سے ان باتوں کو بتانا بہت آسان ہے اور دیگر ذرائع دیگر اسباب استعمال کرنا مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ان کو مسجد میں بلا کر کے ان کو خطبہ جمعہ سنایا جائے، ان کو ان کی اہمیت بتائی جائے، تو اس حدیث کے اندر خواتین اسلام کے لیے پیغام ہے کہ وہ باحیا بن جائیں، باپردہ بن جائیں، اپنی حیا کو باقی رکھیں اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے پردگی کو عام نہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں ادھر ادھر گھومتی نہ پھریں، مارکیٹ کی زینت بنتے نہ پھریں، کوئی ضروری سامان ہوا کرے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ
جا کر کے خرید لیا کریں. جا کر کے غیر محرموں کے ساتھ اٹھلانا، غیر محرموں کے ساتھ حسد کی باتیں کرنا، ان سے ریٹ میں بھاؤ تاؤ کرنا، یہ مسلمان خواتین کی پہچان نہیں تھی جو آج مسلمان خواتین کے اندر آ گئی. آپ دیکھ لیں مارکیٹوں میں جا کر کے یہ اکیلی جاتی ہے، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری لڑکی اکیلی جاتی ہے اور جا کر کے دکاندار غیر مسلم ہے، نہ جانے کون ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کون ہے، اور اس سے جا کر کے حسد کر کے بھاؤ تاؤ کرتی ہے، اٹھلاتی ہے، ادھار کر کے آتی ہے. میرے بھائیو، کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ بھاؤ میں کمی اور زیادتی کرنا اسی لیے نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان کو ان کی اہمیت بتائی جائے. رمضان کے اس مہینے میں زیادہ مارکیٹنگ کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ مارکیٹوں کی زینت بنتی ہیں. ان کو کوئی ضروری سامان لینا ہے تو ساتھ میں لے جائیں، ضروری سامان دلا کر کے گھر میں لائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اقرب ما تکون من رحمت ربها وہی فی قعر بیتها. ایک عورت اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، لہذا بلا ضرورت ان کو گھر سے نکلنے نہ دیا